ذرا تصور کریں کہ آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور خود شیطان آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ نیچے کود جاؤ، تمہارا خدا بچا لے گا۔ آپ کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لمحے کا سامنا ہوا اور ان کا جواب اتنا طاقتور تھا کہ شیطان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ لیکن جو اس کے بعد ہوا وہ آپ کا ایمان ہلا کر رکھ دے گا۔ یہاں 30 سیکنڈ کا اسلامی عالم کا انٹرویو کلپ داخل کریں جو شیطان کی چالوں اور ایمان کے امتحانات پر بات کر رہا ہو۔ مکمل کہانی۔ ایک دن حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اسی وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے پوچھا، ذرا یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین کے ساتھ فرمایا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ لیکن شیطان یہی نہیں رکا، اس نے مزید دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھوں کہ آپ کا رب آپ کو گرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ یہ تھا وہ لمحہ جب سب سے بڑا امتحان آیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر محسوس کر لیا کہ شیطان کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ ان کے ایمان کو نہیں بلکہ انہیں ناجائز فعل میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، انہیں اللہ کی آزمائش کرنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب شاندار تھا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ طاقتور کہانی پسند آ رہی ہے تو سبسکرائب بٹن دبانا نہ بھولیں اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ایمان افروز واقعات ملتے رہیں۔ یہ محض انکار نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کی حکمت عملی کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا۔ انہوں نے سمجھا دیا کہ حقیقی ایمان کو خطرناک امتحانوں کے ذریعے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، حقیقی ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے خالق کو آزمائے بغیر یقین رکھیں۔ یہاں 30 سیکنڈ کا مذہبی استاد کا انٹرویو کلپ داخل کریں جو ایمان اور اللہ کی قدرت کو آزمانے میں فرق سمجھا رہا ہو۔ لیکن شیطان نے ہار نہیں مانی۔ کچھ دنوں بعد ابلیس دوبارہ ان کے پاس آیا، اس بار مختلف انداز میں، زیادہ خطرناک طریقے سے۔ اب وہ چاپلوسی اور فریب کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم تو اللہ ہو کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو، غیب جانتے ہو اور لوگوں کو آئندہ کی خبریں دیتے ہو۔ یہ شاید پہلے سے بھی زیادہ خطرناک جال تھا۔ شیطان اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الوہیت کا دعویٰ کروانا چاہتا تھا، ان کی پوری مشن کو بگاڑنا چاہتا تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر ان کی بات کاٹتے ہوئے واضح الفاظ میں فرمایا، تو جھوٹ بولتا ہے، میں اللہ کا مطیع بندہ ہوں، اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی بات کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے اور میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں، میں محض اس کا بندہ ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کسی جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہے، کہ نہ تو وہ ان کے ایمان کو ہلا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی سمجھ کو بگاڑ سکتا ہے، تو شیطان نے آخرکار ہار مان لی اور کامیابی سے محروم ہو کر ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ کہانی ہمیں ایمان کے بارے میں کچھ بہت گہری بات سکھاتی ہے۔ حقیقی ایمان اللہ کی قدرت ثابت کرنے کے لیے معجزے دکھانا نہیں، حقیقی ایمان مسلسل نشانیوں کے بغیر پختہ اعتماد ہے۔ یہ اپنی جگہ کو بندے کی حیثیت سے پہچاننا ہے اور ان حدود کو کبھی نہ پار کرنا جو اللہ نے مقرر کی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور شاندار کہانی سناتا ہوں جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے نوازتا ہے جو دوسروں کو اس کی عظمت یاد دلاتے ہیں۔ قاری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کر رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے پروردگار، تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ نیشے پور میں ایک سلطان تھا جس کا نام ابو نصر تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا تو ایک مکان سے قاری کی آواز نے اسے روک دیا۔ سلطان قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ ان الفاظ نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس آیت نے اسے یاد دلایا کہ چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو، چاہے اس کی فوج کتنی ہی بڑی ہو یا اس کی سلطنت کتنی ہی وسیع ہو، سب کچھ صرف اللہ کا ہے۔ سلطان اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوری طور پر گھوڑے سے اتر کر اپنا شاہی امامہ اتارا اور وہیں سڑک پر سجدے میں گر پڑا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد وہ قاری فوت ہو گیا۔
اس کے ایک دوست نے خواب میں اسے دیکھا اور پایا کہ اللہ نے اسے جنت میں بلند مقام عطا کیا ہے۔ دوست نے پوچھا کہ عمل نے تجھے یہ مقام دلوایا؟ قاری نے عاجزی سے جواب دیا، میں تو ایک گناہگار انسان تھا، میرے نامے میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اللہ نے مجھے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے یہ بلند مقام عطا کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کو یاد کرنے اور دوسروں کو اس کی عظمت یاد دلانے کی خوبصورتی۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگلی طاقتور کہانی سننے سے پہلے اگر آپ کو یہ سبق مفید لگ رہے ہیں اور ایسے مزید مواد دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اب میں آپ کو انطاکیہ شہر کی کہانی سناتا ہوں، ایک ایسا قدیم شہر جس نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 انبیاء کی بات سننے سے انکار کر دیا جو اللہ نے بھیجے تھے۔ انطاکیہ ایشیائی کچک میں ایک بہت بڑا شہر تھا جس کی لمبائی 12 میل تھی اور وہاں بہت بڑی آبادی رہتی تھی، لیکن اپنی عظمت اور خوشحالی کے باوجود وہاں کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے۔ وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، مکمل اندھیرے میں جی رہے تھے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے پاس 2 نبی بھیجے تاکہ انہیں حق کی طرف واپس لائیں، لیکن انطاکیہ کے لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے، تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیج دیا۔ تینوں انبیاء نے مل کر کام کیا، لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دی، شہر کے ہر کونے میں توحید کی تبلیغ کی، انہیں قیامت کے دن سے آگاہ کیا اور اللہ کے پیغام کو مسترد کرنے کے نتائج سے خبردار کیا۔ لیکن اس شہر کے لوگ بہت متکبر تھے۔ 3 انبیاء کی مشترکہ کوششوں کے باوجود صرف 40 لوگوں نے حق قبول کیا۔ باقی شہر نے نہ صرف پیغام کو رد کیا بلکہ انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو انتہائی ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے انہیں جلتی ہوئی گڑھوں میں پھینک دیا جن میں رسی تھی اور انہیں بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس شہر میں ایک نیک مرد رہتا تھا جس کا نام حبیب نجار تھا۔ وہ شہر کے کنارے رہتا تھا اور بڑھائی کا کام کرتا تھا۔ وہ انبیاء پر ایمان لایا تھا لیکن اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ جو مزدوری اسے ملتی تھی وہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا تھا اور دوسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرتا تھا۔ جب حبیب نجار کو انبیاء اور ایمان لانے والوں پر ہونے والے ظلم کا پتہ چلا تو وہ مزید خاموش نہیں رہ سکا۔ وہ شہر میں دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو حق کے الفاظ کے ساتھ پکارنے لگا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور حق کے راستے پر ہیں، اور میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں؟ جبکہ اگر اللہ رحمان مجھے ذرا سی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ یہ خالص یقین کے الفاظ تھے، ایسے الفاظ جو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کیے ہوئے دل سے نکلے تھے۔ لیکن کیا لوگوں نے سنا؟ ظالموں نے نہ صرف اس کے پیغام کو نظر انداز کیا بلکہ انہیں غصے میں آ گیا۔ ظالم ہجوم نے اس پر بے رحمی سے حملہ کر دیا، اسے اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ انہوں نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک کنویں میں پھینک دیا، اسے مٹی سے بھر دیا۔ وہ کنواں اس کی قبر بن گیا۔ کچھ روایات کے مطابق انہوں نے اسے صلیب پر بھی چڑھایا یا زندہ جلا دیا۔ لیکن اس تمام تشدد کے دوران حبیب نجار ڈٹے رہے۔ جب وہ مر رہے تھے تو انبیاء انہیں خواب میں نظر آئے اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، سو میرے گواہ رہنا۔ جس لمحے ان کی روح ان کے جسم سے نکلی، اللہ نے انہیں بلند کر دیا۔ ان کی قربانی قبول ہوئی اور انہیں فوری طور پر جنت عطا کر دی گئی۔ خود قرآن ان کے نیک انجام کا ذکر کرتا ہے، یہ اعلان کرتے ہوئے اسے کہا گیا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا، کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے کیسے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا۔ کیا شاندار انعام ہے، ایک عام بڑھئی جو حق کے لیے کھڑا ہوا جب کوئی اور نہیں کھڑا ہوا، جس نے اپنے ایمان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ نے خود اسے عزت دی اور جنت کے بلند ترین درجات عطا کیے۔ اختتام۔ یہ کہانیاں ہمیں کچھ بہت اہم یاد دلاتی ہیں۔ ایمان صرف یقین نہیں ہے، یہ عمل ہے، یہ امتحان میں ڈٹے رہنا ہے، ہر لمحے اللہ کی بادشاہت کو پہچاننا ہے اور حق بولنے کی ہمت رکھنا ہے، چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو آزمانے سے انکار کیا، قاری نے ایک سلطان کو خدائی طاقت یاد دلائی اور حبیب نجار نے حق کے دفاع میں اپنی جان دے دی۔
ہر ایک ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی ایمان کیسا ہوتا ہے۔ اگر ان کہانیوں نے آپ کے دل کو چھوا اور آپ کے ایمان کو مضبوط کیا تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایمان افروز اسلامی مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جسے آج ان طاقتور سبق کو سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان میں مضبوط رہنے کی طاقت عطا فرمائے، بالکل ان مبارک روحوں کی طرح۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔